نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کی توفیق خاص سے آج ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے دورہ قرآن 2022 کی 14ویں نشست میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہیں جس میں ہم قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جس آیہ مبارکہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یامر، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ ان اللہ یامر، اللہ حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالعدل، عدل کرنے کا، والاحسان، اور احسان کا۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ حقوق اور واجبات ہے۔ عدل اصل میں کہتے ہیں انصاف کو، برابری کو، جب بیلنسڈ ہوتا ہے، جب آپ کے ذمے کوئی چیز ہے اور آپ نے وہ ادا کی ہے، آپ نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ عدل ہوتا ہے۔ اور احسان عدل سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو عدل کیا ہے کہ کسی کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے۔ اسلام تو ابتدا سے لے کر انتہا تک انسانیت کی فلاح و بہبود کا علمبردار ہے۔ باہمی حقوق کا احترام اور اعلیٰ معاشرتی اقدار کا فروغ اسلام کی تعلیمات کی بنیادی روح ہے۔ یہ وہ واحد مذہب ہے جس کی بنیاد ہی انسانی حقوق پر قائم ہے۔ دین اسلام کے لیے کی جانے والی اول تا آخر جدوجہد حقوق انسانی پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اسلام وہ دین فطرت ہے جس نے بنی نوع انسان کو ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا، کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اور پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں رہتی دنیا تک کہ انسانیت کے لیے منشور اعظم کا اعلان فرمایا۔ تاریخ اس یادگار خطبے کو حقوق کے انسانی کے اولین چارٹر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام محض عبادات نہیں بلکہ حقوق العباد اور معاملات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم قرآنی آیات کا مطالعہ کریں، حقوق کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ حقوق بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حقوق العباد اور دوسرے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں جو ایک انسان نے ادا کرنے ہیں، جیسا کہ عبادت کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے، مسلمان پہ فرض ہے اور اللہ کا یہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ہم پہ فرض ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم کسی کا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب جب بات آتی ہے حقوق العباد کی، تو یہ بندوں کا بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے یہ وہ ہے، اور اس میں حقوق اور فرائض کا بڑا عمل دخل ہے۔ جو آج کا ہمارا عنوان ہے وہ اسپیسیفکلی انہی حقوق اور فرائض کے بارے میں ہے۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ ایک انسان کا فرض جو ہوتا ہے وہ دوسرے انسان کا حق ہوتا ہے۔ یہ حقوق اور فرائض ریسیپروکل ہیں، یہ ایک کا جو حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے، جو دوسرے کا فرض ہے وہ ایک کا حق ہے۔ تو یہ آپس میں گیو اینڈ ٹیک فارمولا ہے۔ جب آپ حق ادا کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا حق ملتا ہے۔ حقوق اللہ کا صرف ایک پہلو ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ معاملہ، کہ اس نے اگر نافرمانی کی تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اس پہ گناہ ہے تو پھر سزا ملے گی۔
لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ دو طرح سے، دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو بندے کا اللہ کے ساتھ، کہ اللہ نے فرمایا، کسی چیز سے منع کیا یا کسی کا حکم دیا، میں نے اس کو نہ مانا، تو پھر میں ایک تو نافرمان ہوا اللہ کا۔ اور دوسرا جو بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ہے، بندے کا بندے کے ساتھ جو پہلو ہے وہ دوسرا ہے کہ آپ نے کسی انسان کی حق تلفی کی، کسی مسلمان کی حق تلفی کی، کسی دوسری جان کو اس کا حق نہ دیا، تو پھر آپ مجرم بھی ہوئے۔ تو حقوق اللہ نہ ادا کر کے آپ صرف گناہ کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد نہ ادا کر کے آپ گناہ بھی کرتے ہیں اور مجرم بھی بنتے ہیں، تو آپ جرم بھی کرتے ہیں۔ حقوق اللہ اگر آپ اس میں کوئی کمی بیشی کر دیں تو آپ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک جس بندے کا حق تلف کیا ہو، جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ اس بندے سے معافی مانگیں گے تو پھر یہ دنیاوی جو جرم ہے وہ اس کی سزا ختم ہوگی، اور جب اسی حقوق العباد کی حق تلفی پہ اللہ سے معافی مانگیں گے تو پھر آپ کی گناہ کم ہوں گے، گناہ ختم ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اسلام محض عبادات کا نہیں بلکہ حقوق العباد کا اور معاملات کا خصوصی طور پہ اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اسی کے پیش نظر اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں فرمایا، لیس البر، صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ یہ ایمان ہے۔ اور پھر کہا، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے۔ پہلی چیز کہ اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنا ایمان مضبوط کرے۔ دوسری چیز کہ جو اس کو مال ملا ہے اس مال کو خرچ کرے۔ خرچ کن پہ کرے وہ اللہ نے بتایا۔ اس کے بعد کہا نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سٹیپس بیان کیے کہ سب سے پہلے اب اللہ کی تو تب مانیں گے نا جب اللہ کو مانیں گے، تو سب سے پہلے عقیدہ مضبوط کرنا ہے۔ عقیدہ مضبوط کر کے اللہ نے فوراً یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اب مجھے مان لیا ہے، ایمان لے آئے ہو تو اب نماز پڑھو۔ اللہ رب العزت نے اگلی بات کہی کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر خرچ کرو۔ تو دوسری بات کی اپنی عقیدے کے ساتھ ہی جوڑ کے وہ خرچ کرنے کی ہے لوگوں کے اوپر، دوسروں کے اوپر، کیونکہ اس سے معاشرتی اصلاح ہوتی ہے، اس سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں اور اسی میں معاشرے کی بقا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے۔ اب جو وعدہ کرنا ہے وہ بھی تو کسی انسان کے ساتھ کرنا ہے نا، وہ بھی اپنی ذات سے نکل کے کرنا۔ پھر کہا اور سختی، تنگ دستی میں، مصیبت میں، بیماری میں اور جنگ کی شدت، جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو صبر ہے یہ بھی کتنی خوبصورتی سے اللہ رب العزت نے کہا کہ کیسے بھی حالات ہوں انسان کب بے صبرا ہوتا ہے، جب کوئی سختی آتی ہے، کوئی تنگ دستی آتی ہے تب بے صبرا ہوتا ہے، یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے تب بے صبرا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسپیسیفکلی کہا کہ جب تم تنگ دست ہو اور جب تم پہ کوئی مصیبت آئے، تم بیماری کی حالت میں ہو اور جنگ کی شدت ہو، جہاد ہو، تو اس وقت تم صبر کرنے والے ہو۔ اور فرمایا یہی لوگ اولئک الذین صدقوا، اور یہی لوگ سچے ہیں، اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ النساء میں کہ اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے، مطلب اگر تمہیں کوئی عزت دیتا ہے، تمہارا کوئی احترام کرتا ہے، تمہیں کوئی سلام کرتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے، تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو۔ یعنی جب کوئی تمہیں کہے السلام علیکم تو تم اسے بولو وعلیکم السلام، یہ اس کا حق ہے۔ اور اگر تم اتنا کر دو تو یہ عدل ہے، جو میں نے پہلے سٹارٹ میں بات کی، یہ عدل ہے۔ اور اگر تم کہو کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ جو ایڈیشن کیا رحمت کا اور برکت کا، یہ احسان ہے، بڑھا کے دینا۔ اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اب اس
آیا مبارکہ کے ذیل میں ایک حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا، ہم اگر یہ 6 حق سمجھ لیں تو ہم کم از کم ایک اچھے مسلمان، ایک ریپریزنٹیبل مسلمان بن سکتے ہیں۔ بہت سادہ سی اور آسان سی باتیں ہیں، روزمرہ کے کام ہیں۔ سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ دوسرا بولا، جب وہ کوئی دعوت دے، کہیں بلائے تو اس کی دعوت پہ حاضری دے۔ پھر فرمایا اگر وہ چھینک مارے، کتنی خوبصورت بات ہے، اگر وہ چھینک مارے تو اس چھینک کا بھی جواب دے۔ الحمدللہ وہ بولتا ہے تو اس کو اگر کوئی لڑکا ہے تو یرحمک اللہ بولے، اور اگر کوئی لڑکی ہے تو یرحمک اللہ بولے، اور اس کے جواب میں بھی وہ پھر کہے گی یہدیکم اللہ۔ اور پھر اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرے، یہ اس کا حق ہے، یہ بیمار کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، اور ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم بیمار کی عیادت کریں۔ اور پھر اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، یہ بھی اس کا حق ہے۔ کتنی پیاری معاشرتی اصلاح کے لیے حقوق اور واجبات کی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، کتنے خوبصورتی سے آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور چھٹا حق ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ ہم اپنے لیے اچھی چیزیں رکھ لیتے ہیں، اور جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے، جو جن سے ہمارا دل بھر چکا ہوتا ہے، وہ ہم دے دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اب جو حقوق انسانی کی بات کریں تو اس میں جتنے بھی رشتے ہیں، ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ جتنے بھی رشتے ہیں، ان تمام رشتوں کے حقوق ہیں۔ جس طرح اگر کوئی ایک شاگرد ہے اور ایک استاد ہے تو ان دونوں کے درمیان میں ایک رشتہ بن گیا، تو شاگرد کے جو حقوق ہیں وہ اصل میں استاد کے فرائض ہیں، اور جو استاد کے حقوق ہیں وہ شاگرد کے فرائض ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سے کوئی تعلق ہوتا ہے، جنہوں نے آپس میں اکٹھے رہنا ہوتا ہے، تو ان کے ایک دوسرے پہ حقوق و واجبات ہیں۔ والدین جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر ہم ان کی اولاد، تو والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، حقوق انسانی میں آئیں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اولاد کو اور مال کو آزمائش کہا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے جو حقوق ہیں اور اولاد کے جو فرائض ہیں یہ یقینی طور پہ آزمائش والے ہوں گے۔ آج ہم ان کو تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر عورتوں کے حقوق، عورت کسی بھی ایک تو عام عورت ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اگر وہ عورت ماں ہے تو اس کے الگ حقوق ہیں، اگر وہ بیوی ہے تو الگ حقوق ہیں، اگر بیوی آپ کے نکاح میں سے نکل گئی ہے تو اس کے الگ حقوق ہیں، اگر وہ عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اس کے الگ حقوق ہیں، اگر آپ کی بہن ہے تو اس کے الگ حقوق ہیں، بیٹی ہے تو اس کے الگ حقوق ہیں۔ پھر اسی طرح سے رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ رشتہ داروں میں آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے دور کے رشتہ دار، آپ کے وہ رشتہ دار جو آپ کے ہمسائے بھی ہیں، ان کے الگ حقوق ہیں۔ پھر یتیموں کے حقوق ہیں، یتیم آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ عام کسی محلے میں یا کسی علاقے میں یتیم ہو سکتے ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ پھر ہمسائے اور مہمان، ہمسایوں کے حقوق بھی اور مہمانوں کے حقوق بھی، اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر کوئی آ جاتا ہے، آپ سے ملنے آ جاتا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں۔ پھر خادموں کے حقوق ہیں، ملازموں کے حقوق ہیں، جو آپ کے لیے آپ کو سرو کرتے ہیں، آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر جو جنگی قیدی ہیں ان کے حقوق ہیں، اگر آپ جنگ میں کسی کو قید کر لیتے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ خطبہ حجت الوداع سے کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک آدم ہے۔ کسی عرب کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سفید قوم کو سیاہ فام پہ، مطلب جو ہم پڑھتے آئے ہیں، کسی گورے کو کالے پہ اور کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو معیار کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو فضیلت کا معیار ایک ہی ہے، باقی سب برابر ہیں۔ تو اسلام ہمیں برابری کا درس دیتا ہے۔ اسی برابری میں ہم جب حقوق و واجبات کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انسان کی، کہ ایک انسان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے۔
جس طرح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مسلمان کا نہیں بلکہ ایک انسان کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ تعظیماً کھڑے ہو گئے. تو انسان کی تکریم کرنا، انسانیت کی تکریم کرنا. ہم مسلمان بعد میں ہیں، انسان پہلے ہے. مسلمانوں سے واسطہ بعد میں پڑتا ہے، انسانوں سے واسطہ پہلے پڑتا ہے. تو انسان کی تکریم کریں، انسان کی عزت کریں، ان کی رائے کا احترام کریں. اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو ان کی رائے کا احترام کریں. ہر ایک انسان دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ سوچتا ہے، تو ان کے اوپینین کی احترام کریں. کوئی بھی شخص کبھی بھی یہ سوچ کے نہیں بول رہا ہوتا کہ میں غلط بولوں گا، بلکہ وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک بولتا ہے. تو اس کی رائے کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے. اس کا حق ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے. اللہ رب العزت نے کہا کہ اور وہی ہے سورہ الانعام میں، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں امانتاً عطا کر رکھی ہیں. بے شک آپ کا رب عذاب کے حقداروں کو جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ مغفرت کے امیدواروں کو بڑا بخشنے والا اور بڑا بے حد رحم فرمانے والا ہے. اب اللہ رب العزت کی اس آیہ مبارکہ سے، اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین میں ہم نائب ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے. بعض کو بعض پر فضیلت ہے، درجات میں بلندی ہے. تو درجات میں بلندی سے ہی پتہ چلے گا کہ وقت آنے پہ ہم کس کا کتنا ساتھ دیتے ہیں یا کس کے کتنے حق ادا کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الفجر میں کہ عزت اور مال دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو، اس میں سے افلاح زدہ لوگوں کا حصہ نہیں نکالتے اور تم مال و دولت میں سے حد درجہ محبت رکھتے ہو. اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہمیں عزت ملتی ہے یا ہمیں دولت ملتی ہے تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حقداروں کو ان کا حق دینا ہے، یتیموں کی قدر کرنی ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں کی، غریبوں کی اور جو افلاس زدہ لوگ ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، اور جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے. اور جس طرح اگر ہم کسی کے وراثت، اگر کوئی یتیم ہے تو اس کی وراثت ہم تقسیم کرنے والے ہیں تو ان کو پورا حق ادا کرنا ہے، اس کی وراثت کا پورا حق ادا کرنا ہے. وراثت کی تقسیم میں یتیموں کی حق تلفی نہیں کرنی. پھر اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق میں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نام لیا، اپنے ساتھ ہی کیا کہا، فرما دیجئے سورہ الانعام میں، آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں. وہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور ساتھ جڑی بات کہی اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. اب اچھا سلوک کیسے کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے وہ بھی ہمیں سکھا دیا کہ لا تقولوا اف، انہیں اف تک نہ کہو. کیونکہ اب اس کے اندر بھی کوئی حکمت یقینی طور پہ پوشیدہ ہے. جب ایک انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اس کی وہ ویسے ہی بیہیو کرتا ہے جیسے ایک بچہ. تو پھر جب ہم بچے کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو چھوڑو کوئی نہیں بچہ ہے اس لیے کر دیا، تو ہمیں جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے بیہیو کرنا ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا یہ خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ سکھانے والے بھی ہم ہی ہیں. ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے انہیں سکھانا ہے کہ ہم کس طرح سے بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بیہیو کریں گے اور کیوں کریں گے. یہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، بڑی عمر کو پہنچتا ہے اور پھر وہ واپس ڈھلتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو اس کی نفسیات کی جو کیفیات ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. یہ ہم نے سکھانا ہے اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو، تاکہ کل جب ہم بوڑھے ہوں تو ہمیں اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ رب العزت نے سورہ احقاف میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل اور رضاعت 30 ماہ پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب
یہ اب دعا ہے، وہ دعا ہے جو 40 سال کی عمر کو جب پہنچے انسان تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے والدین ہیں تو آپ ان کے لیے یہ دعا کیا کریں اور ان کو کہیں کہ وہ یہ دعا کیا کریں۔ اب یہاں فرمایا تو کہتا ہے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر فرمایا، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ہم قرآن پاک میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا، اور اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں سورہ مریم تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں اپنی ماں کی خاطر، ان کے عزت احترام کی خاطر بول پڑے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں فرمایا اور ان دونوں کے لیے، مطلب اپنے والدین کے لیے، نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو کیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے والدین کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے کریں، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت سے پالا تھا۔ پھر والدین سے اگر آپ بے ادبی کرتے ہیں ان کی تو اس کی سزا بھی ہے، اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم سے بیزاری ہے، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے اسی سورہ احقاف میں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہے بہت سی امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ اب والدہ کا خصوصی احترام کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا تاکیدی حکم فرمایا، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدہ کا جو رول ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا احترام زیادہ کرنے کا، اس کا شکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ آپ سے 3 دفعہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، اور 4تھی دفعہ جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا تمہارا باپ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک ماں 3 گنا زیادہ آپ کے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ اب وراثت کا جو حقوق ہیں وہ کس طریقے سے تقسیم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں فرمایا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے نشست میں وراثت کے حقوق بھی پڑھے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فرماتے ہیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حقوق کس طرح سے، سب سے پہلے ماں باپ، پھر قریبی رشتہ دار، اس کے بعد یتیم، پھر محتاج، پھر مسافر، پھر اللہ رب العزت نے کہا ان کے ساتھ ان پہ خرچ کرنا، ان کو حصہ دینا، یہ نیکی ہے۔ اولاد کو والدین کے حق میں دعا مانگنے کا حکم بھی قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں آیا، کس طرح کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو ایک والدین کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ جس طرح والدین کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اس کے لیے یہ حکم ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ تو ایک بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، ماں اس کو رضاعت کا جو وقت ہے وہ پورا کرے۔ اسی طرح سے سورہ الانعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واقعی ایسے لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم صحیح کے محض بیوقوفی سے قتل کر ڈالا۔
تو اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کی حق تلفی ہے. ان کو جینے کا حق قرآن نے دیا، انہیں زندگی کا حق قرآن نے دیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا کہ مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو. جس طرح ہم نے پچھلی نشست میں بھی تفصیلاً دیکھا تھا کہ اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت ہے، تو آپ زندگی کا جو حق ہے وہ اولاد سے نہیں لے سکتے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ طلاق میں فرمایا صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو اسی روزی میں سے بطور نفقہ خرچ کرے. اور جو اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے. اللہ ان قریب تنگی کے بعد کشائش پیدا فرما دے گا. تو اب یہاں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ رب العزت نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اس کو خرچ کرے، ان لوگوں پر جن کا رزق تنگ ہے، جن کے پاس رزق کم ہے، ان پہ خرچ کرے. اب ہم بات کریں گے عورتوں کے حقوق کی. عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی ایسی عورت ہے جو تمہارے نکاح میں تھی اور کسی وجہ سے تم نے اسے طلاق دے دی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو. پہلا حق یہ ہے. دوسرا، انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکو اور ان پر زیادتی کرتے رہو. جو کوئی ایسا کرے گا بس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا. اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ. فرمایا کہ تم ان متعلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی وسعت کے مطابق رہتے ہو، اور انہیں تکلیف مت پہنچاؤ کہ ان پر رہنے کا ٹھکانہ تنگ کر دو. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ جن لیں. پھر اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کرتے رہو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نیک بات کا مشورہ کر لیا کرو. اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ ایک تو یہ اگر آپ کسی عورت کو طلاق دے دیتے ہیں تو ہم نے اسے گھر سے نہیں نکالنا، اسی جگہ پہ رکھنا جہاں پہ آپ رہتے ہیں. اور اگر یہ اس کا حق ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو جب تک وہ اپنے حمل کی مدت پوری نہیں کرتی تب تک بھی اسے گھر سے مت نکالیں کہ وہ کہاں جائے گی. اسلام نے اتنا خیال رکھا ہے ہر ایک انسان کا. تو اگر وہ بچہ جن لیتی ہے، اس کے بعد وہ دودھ پلاتی ہے، تو پھر اس کا بھی حق ہے کہ اب وہ دودھ پلا رہی ہے تو وہ اس پہ بھی اس کو پے آف کرو، اس کا حق ادا کرو. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ نیک بات کا مشورہ کر لیا کرو، تو مشورے کا بھی حق دیا. سورہ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو. کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کرتے ہو تو اس کا نکاح کا شادی کا حق ہے، پہلے تو اس کی رائے لی جائے اور مرضی اس کی شامل ہو شادی میں، نکاح میں. اور جب نکاح ہو تو وہ جو مہر تم اس کا مختص کرتے ہو اس مہر کو ادا کرو، یہ اس کا حق ہے، اور اس کو خوش دلی سے ادا کیا کرو. پھر اللہ رب العزت نے کفالت اور نان و نفقہ کا حق دیا ایک عورت کے، کہ اللہ رب العزت نے کہا مرد عورتوں پر محافظ و منتظم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو مرد اپنا مال عورت پہ خرچ کرے، عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے. عورت کے پاس خلا کا بھی حق ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں فرمایا پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے سو اندری صورت ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دے بندھن سے آزادی لے لے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، بس تم ان سے آگے مت بڑھو. اور اللہ رب العزت نے ایک عورت کا زبردستی وارث بننے سے اور اس پہ زبردستی ملکیت ظاہر کرنے سے بھی منع فرمایا. اللہ رب العزت نے کہا کہ ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. تو یہ جو ملکیت کا حق ہے یہ جو عورت کو ملا وہ خود اس کا حق رکھتی ہے کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے، کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے. جب عورتوں کی وراثت کی بات آتی ہے تو ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ سورہ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے
وہ درکار تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ تو جس طرح مردوں کے جو ہے وراثت میں حق ہوتا ہے، اسی طرح سے عورتوں کا بھی وراثت میں حق ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے رشتہ داروں کے حقوق کی، وہ حقوق جو رشتہ داروں کو ہم نے ادا کرنے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے۔ رشتہ داروں کو واعظ و نصیحت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الشعراء میں فرمایا، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے۔ تو ہم جس طرح خود کو بچاتے ہیں، ہم فائدے کی طرف جاتے ہیں، نقصان سے بچتے ہیں، تو اخروی نقصان سے بچنے کے لیے اور اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں کو واعظ و نصیحت کرنی چاہیے۔ کوئی اچھی بات ہے تو ہمیں ان تک بھی پہنچانی چاہیے، اور اگر کوئی برا کام ہے تو ہمیں ان کو روکنا چاہیے کہ وہ بھی رکیں اور ہم بھی اس سے باز رہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت سورہ الرعد کی اللہ عزت نے فرمایا، اور جو لوگ ان سب حقوق اللہ اور حقوق رسول اور حقوق العباد اور اپنے حقوق کے قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں۔ اب یہ جوڑے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ صلہ رحمی کا حکم ہے کہ جو بھی آپ لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہیں، قطع رحمی نہ کریں، تعلق نہ توڑیں، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ان سے جڑ کے رہیں۔ اسلام تو دین ہی جوڑے رکھنے کا ہے، اکٹھے چلنے کا ہے۔ جس طرح میں نے سورہ نحل کی آپ کے سامنے آیت پڑھی، آیت نمبر 90، کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی نافرمانی سے منع فرماتا ہے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں عدل اور احسان کب ہوگا؟ جب ہم اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کریں گے، قرابت داروں کا حق ادا کریں گے، اور بے حیائی برے کاموں سے رکیں گے۔ نہ صرف رکیں گے بلکہ ہم دوسروں کو بھی روکیں گے اور نیکی کا، اچھائی کا حکم دیں گے۔ قطع رحمی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے، یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور اس تعلق کو توڑتے ہیں جس کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہو، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قطع تعلقی سے منع کیا۔ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑنے سے منع کیا، اور ایسے لوگوں کو نافرمان کہا، اور ایسے لوگوں کو بولا کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور قرآن پاک میں سورہ النساء میں اللہ رب العزت ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے وہ فرماتا ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے، سب سے پہلے حقوق اللہ ادا کرو، پھر حقوق العباد میں سب سے پہلے اپنے والدین کے حق ادا کرو، پھر رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، رشتہ دار، پھر یتیم، پھر محتاج، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے جن کے تم مالک ہو چکے ہو، مطلب جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں، جو آپ کی قید میں ہیں، یا جو آپ کے غلام ہیں، ان پہ ان سے نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور اور فخر کرنے والا، خود بھی نہیں۔ جو حقوق میں نے آپ کے سامنے ابھی تک قرآن سے بیان کیے، یہ حقوق العباد کی درجہ بندی ہے، اور بھی بہت سے طریقوں سے حقوق العباد کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ یہ معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اور شہری لحاظ سے، نجی لحاظ سے کی گئی ہے۔ جس طرح انسانوں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے چرند پرند، نباتات، حیوانات، جمادات اور جانوروں کے حقوق بھی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث اس پر موجود ہیں جو اسلام کو دین امن اور دین حق ہونے کا عملی ثبوت ہے۔ جس طرح ہمارے دوسروں پہ حق ہوتے ہیں، دوسروں کے، اسی طرح انسان کا حقوق النفس بھی ہے، اس کے اپنے اوپر بھی حق ہوتا ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی، آنکھیں، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں سلامت دیے،
ہر ایک چیز، ہر ایک نعمت کا ایک حق ہے کہ ہم اس کو ادا کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور راتوں کو قیام کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی بات ہے۔ فرمایا، ایسا نہ کرو، ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن چھوڑ دو، قیام کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ تو یہ جو حق ہے صرف انسانوں کا انسانوں پہ نہیں، بلکہ آپ کے جسم پہ بھی آپ کا حق ہوتا ہے، آپ کے نفس پہ بھی آپ کا حق ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کی ادائیگی پہ بہت ہی زیادہ زور دیا ہے، اور اس کی بہترین جو مثال ہے آپ کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس پر آپ نے انفرادی حقوق، سماجی حقوق، سیاسی حقوق، اقتصادی حقوق کے بارے میں فرمایا۔ اب جو اللہ کا اور بندے کا باہمی تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کو ایک حدیث مبارکہ سے بیان کروں گی کہ حضرت معاذ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یقیناً اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ پر بندے کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اپنے ایسے بندوں کو عذاب نہ دے جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، اللہ ان کو عذاب نہ دے، یہ اس بندے کا حق ہے۔ تو اللہ تو کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، اللہ تو عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اور دین اسلام مطالبہ حق کی بجائے ایتائے حق پر زور دیتا ہے۔ جب معاشرے کے سب افراد ایتائے حق کا فریضہ سر انجام دیں گے تو معاشرہ خود بخود بہتری کی طرف جائے گا، کیونکہ ہر ایک انسان کو اس کا حق ملے گا، اور اسی طرح معاشرہ قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے احترام کا آئینہ دار بن جائے گا۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کسی کی حق تلفی کا مرتکب نہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔